بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. آج پروگرام کا آغاز کریں گے ان لوگوں کی یاد سے جنہوں نے یقیناً سب سے بڑی قربانی دی اس جنگ میں. بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے جوانوں اور شہریوں کو آج صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عسکری و سیاسی قیادت کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا. شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت بھی کی گئی. سپاہ سالار جنرل عاصم منیر نے بھی کل سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حملوں میں 40 شہری اور 11 پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. شہید ہونے والوں میں 15 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں. بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے جو ننھے بچے تھے، معصوم سے بچے، اس میں یقیناً ارتضیٰ عباس ہیں، اس میں عمار بن زبیر ہیں، اس میں محمد بن زبیر ہیں، حوا بن زبیر ہیں اور دیگر شامل ہیں. یقیناً ان سارے بچوں کی تصویریں دیکھ کر پوری قوم کا دل روتا ہے اور ان کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہے. ترجمان پاک فوج نے آج بھارتی مار گرائے جانے والے طیاروں کی تفصیلات بھی فراہم کر دی ہیں، جس کے مطابق پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے ان کی ہی ایئر سپیس میں مختلف جگہوں پر تباہ کیے، جن کے پائلٹس یا شدید زخمی ہوئے. کافی کچھ ایسے بھی تھے جو لاپتہ ہو گئے، جنہیں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ گئے کہاں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گجرات کے قصاب بھارتی دہشت گرد وزیر اعظم مودی نے کل اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا پاکستان کے ساتھ مذاکرات صرف دہشت گردی اور جموں و کشمیر پر ہوں گے. پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، جس پر دفتر خارجہ کی جانب سے مودی کے پاکستان مخالف الزامات کی تردید سامنے آئی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جاری بھارتی دہشت گردی کے شواہد بھی ملے ہیں، جس میں بھارت اور بی ایل اے کا جو گٹھ جوڑ ہے ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے. بات کریں اگر اس سے آگے بڑھ کے ملک کی سیاسی صورتحال کی، تو قومی اسمبلی میں آج تیز ترین قانون سازی دیکھنے میں آئی اور متعدد بلز پاس ہو گئے. کیونکہ بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں تو ان بلوں کو منظور کرنا بہت ضروری تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر سیاسی بات ہو اور پی ٹی آئی کا ذکر نہ ہو تو غلط ہوگا. پی ٹی آئی کے نائب کپتان ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جن کا جیل سے خط سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے حکومت سے ایک اپیل کی ہے اور بہت امپورٹنٹ اپیل ہے. فیو آسک می، وہ کہتے ہیں کہ جب بھارت سے سیز فائر ہو سکتا ہے تو پھر ملک میں جاری سیاسی سیز فائر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویلڈ کویشچن. دیکھتے ہیں حکومتی ارکان اس خط پر کیا جواب دیتے ہیں. وہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کی ہدایت پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. جنید اکبر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کے آرڈرز کے مطابق جنید اکبر کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ وہ فوراً سے تنظیمی امور اور نئی احتجاجی تحریک کے لیے حکمت عملی پر زور دیں اور اس کو دیکھیں اور پی ایس سی کی پوزیشن چھوڑ دیں، جس پہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن پی ٹی آئی سے جڑی زیادہ بڑی خبر ایک اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 2 صاحبزادوں کو، قاسم اور سلیمان کو، اجازت دے دی ہے کہ وہ میڈیا پر آئیں اور عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک میں اپنا کردار ادا کریں. آج انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے عمران خان سے اجازت لی ہے. ان کی اجازت کے بعد وہ یہ انٹرویو دے رہے ہیں اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے گی، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں اور حالات دن بدن بگڑتے بھی جا رہے ہیں. اب بات کریں کچھ پی ایم ایل این کی، تو عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑا بیان دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھارت کے خلاف جو آپریشن ہے اس کا سارا کریڈٹ میاں نواز شریف کو دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے وہ نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. یقیناً اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. لیکن مجھ سے اگر پوچھا جائے، اور انفیکٹ آج ایک ویڈیو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بھی کی گئی، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں، اس پاک بھارت جنگ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تو بھارت کا ہوا ہی ہوا، لیکن جو بھارت کے جس سیکٹر کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تھا بھارتی میڈیا. بھارتی میڈیا جس نے رات گئے اپنے قوم کو بتا دیا کہ پاکستان کے ساتھ شہروں پہ قبضہ ہو گیا ہے، پورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، کراچی ہمارے کنٹرول میں، لاہور ہمارے کنٹرول میں، اسلام آباد ہمارے کنٹرول میں. انبلیویبل کہ ٹھیک ہے ان کو جنگ کا بڑا شوق ہے، ان کی سینا میں طاقت تو نہیں ہے جنگ کرنے کی، لیکن ان کی میڈیا میں بڑی، وہ ان کی زبان جسے کہتے ہیں نا، بے لگام ہے. وہ ویڈیو میں چاہوں گا کہ اگر پروڈیوسر صاحب ہمارے ویورز کو دکھائیں کہ آخر کیسے ایک بھارتی صحافی نے ہی بھارتی میڈیا کا بھانڈا پھوڑا. کیونکہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر بات تو بہت ہوئی ہے.
ہماری سائڈ سے تو بہت ہوئی ہے، لیکن جب انڈیا خود اعتراف کرتا ہے کہ ان کی میڈیا نے کیا کیا تو یقیناً اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ انسان جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر وہ ایک جھوٹ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی آگے کا رستہ نظر نہیں آتا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پینل پہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر حذیفہ رحمان صاحب فرام پی ایم ایل این۔ تھینک یو سو ویری مچ حذیفہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ حافظ احسان احمد کھوکر صاحب لاء ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل لاء کے بھی ایک ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ فیصل چودھری صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، بہت مشکور ہوں چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی۔ گفتگو کا آغاز کریں گے حذیفہ رحمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر جو پاک بھارت کے درمیان ہوئی، جو کانفلکٹ ہوا سر، اس کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ میڈیا کا کردار کتنا امپورٹنٹ تھا اور کس طریقے سے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کیا گیا اپنے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا سچ کو دنیا تک پہنچانے میں، اور پاکستان نے میچورٹی کا مظاہرہ بھی کیا، وہ وار مونگرنگ نہیں کی۔ لیکن موونگ فارورڈ سر، ڈو یو تھنک کہ ہمیں مزید اپنے ان پلرز کو مستحکم کرنا ہوگا، اس میڈیا والے ستون کو بھی مزید مستحکم کرنا ہوگا؟ اور جو بات عظمہ بخاری صاحبہ نے کہی کہ سارے آپریشن کے جو پلاننگ تھی وہ نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کی، اس کے اوپر بھی کچھ کمنٹ کیجئے گا حذیفہ صاحب۔ جی بہت شکریہ جی، میں بالکل آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے میڈیا کی عمر جو ہے وہ بھارت کے میڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں 2002-03 میں جو الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا، لیکن جس میچورٹی کا پاکستان کی میڈیا نے ثبوت دیا، پاکستان کے ٹی وی چینلز، پاکستان کے اینکرز حضرات نے، اور جس طریقے سے عوام اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا، وہ قابل ستائش بھی اور قابل تحسین بھی ہے، اور پوری دنیا نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے۔ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں، جو اشاعتی اور نشریاتی ادارے ہیں، اور پاکستان کی میڈیا کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت میں جو موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ تھے وہ بھی نریندر مودی کے جھوٹ اور بدماشی کے سامنے جو ہے وہ بہہ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ برکھا دت نے جس طریقے سے ایک فیک ٹویٹ کیا، یعنی بڑے کریڈیبل لوگ جن کی ایک بھارت میں ایک لمبے عرصے سے فالوئنگ چلی آ رہی ہے، وہ بھی جو ہے سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی میڈیا کی آپ بات کریں تو ایکسیپشن از ایوری ویئر، لیکن 99.9% جو ہے جرنلسٹ اور میڈیا چینلز نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور عوام کا حوصلہ بڑھائے رکھا، افواج پاکستان کی جو قربانیاں کاوشیں تھیں اس کو اجاگر کیا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا عظمہ بخاری صاحبہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید الفاظ کا چناؤ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس بات کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ ایک کرٹیسزم ہو رہا تھا، کوئی بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی شاید غیر حاضری ہے یا ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا یا وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی 1-2 چینلز پر گوش گزار کیا، اور اب آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ویورز کے بھی میں گوش گزار کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اس سارے ایپیسوڈ کے دوران مسلسل فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ بھی کرتے رہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو ہدایات بھی دیتے رہے، اور ان سے جو ہے عسکری اور سیاسی قیادت مشورے بھی لیتی رہی کہ آپ کا تجربہ ہے بطور 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اور اگر ہم بالخصوص بات کریں انڈیا کے حوالے سے 98 میں جس طریقے سے واجپائی آئے، اس کے علاوہ بھی تو آپ ظاہر ہے ان کی سائیکی سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے اپنی سیاسی فہم و فراست، سیاسی دانشمندی کا جو ہے وہ جو تجربہ ہے وہ ہمیں ٹرانسفارم کریں تاکہ ہم بہتر انداز میں پلاننگ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے ایک ایسی صورتحال تھی، ایسی کشیدگی تھی جس میں ظاہر ہے پریشانی بھی تھی، لیکن ظاہر ہے ہمارے جذبے جو ہے وہ بہت مضبوط تھے، وہ مان نہیں تھے، اور جنگ جو ہے جذبوں سے جیتی جاتی ہے، حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنا پورا جو ان کا ایک اسٹیٹس مین والا تجربہ ہے بطور آپ کی نظر میں عظمہ بخاری صاحبہ نے کون سا ورڈ غلط یوز کیا؟ ڈیزائن کا سر، ڈیزائن جو انہوں نے ورڈ کیا آئی تھنک وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ ہاں میرے خیال سے ظاہر ہے کوئی آپریشن ڈیزائن نہیں کرتا، آپریشن تو مسلح افواج ڈیزائن کرتی ہیں، آرمی چیف اور ایئر فورس، سیاستدان تو صرف اور صرف ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ کریکٹ سر، اور بیسیکلی جو آپ کی افواج جو فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، سیاستدان جو ہے ان فیصلوں کو انڈورس کر کر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ سیاسی لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے بیسیکلی۔ یہ دس از اے ڈفرنس بٹوین دی سول ایڈمنسٹریشن اینڈ دی ملٹری
اینڈ بالکل آپ جو سویلین لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اپنے باوردی لوگوں کا حوصلہ بڑھ اور ان کا جو ذرا فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں فرنٹ سے تو انہوں نے لیڈ کر رہا ہوتا ہے، گولے مارنے ہیں، گولے چلانے ہیں، گولے کھانے ہیں. جب آپ کا اسے سیاسی چل جاتی ہے تو ظاہر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے وہ سیاسی سپورٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے فراہم کی ہے. بالکل ٹھیک سر. علامی میں فیصل چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. حذیفہ صاحب، فیصل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی نظر میں اس پورے سیناریو کے بعد، اس پوری سچویشن کے بعد، آف کورس پہلی چیز تو میری نظر میں ہمیں مسئلہ کشمیر کے اوپر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، پر کیونکہ ہم نے میڈیا وار اتنی بڑی دیکھی نا فیصل صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان کو اپنی میڈیا کی میچورٹی، طاقت، تدبر اور اس کی رسپانسبلٹی کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب کس طرح اپنے میڈیا کو اسٹرانگ کرنا چاہیے چودھری صاحب؟ Thank you, for writing. First of all, a caution میں اپنے دوست حذیفہ اور ان کی گورنمنٹ کو کوئی ایسا بلند و برتر نہ ثابت کرنے میں اتنی ہماری بڑی کامیابی ہے فوج کی اور قوم کی. اس کو صرف ایک شخصیت نہ تو وہ کسی اس آفیشیل حیثیت میں ہے کہ وہ گائیڈ کریں. آپ نے کہا کہ عسکری قوت بھی جو ہے وہ ان سے مشورے لیتے رہیے. پلیز ڈو ناٹ گو ٹو دیٹ. میں چھوڑ رہا ہوں یہ بات اس وجہ سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ماحول جو یکجہتی کا خراب ہو. تو پلیز اوائڈ دیز تھنگس. یہ اس وقت بہت ہی ہمیں ضرورت ہے. مودی جو ہے وہ ایک ہزیمت کا شکار ہے اور اس نے ہم پہ ریٹیلیٹ دوبارہ اس نے ایگریشن کرنی ہے. تو آپ یہ جو اپنے سمجھتا ہوں میں لیڈرشپ کی ایک ہوتی ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے لیکن دس از ناٹ دا وے. The operation was purely designed by the armed forces, executed by them, and effectively, most effectively, ہندوستان کے اگریشن کو ریٹیلیٹ کیا جس کے لیے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ناؤ تنہا جو ہمارے میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار ہے، آپ لوگوں سمیت جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز ہیں، پہلی تو وہ فیکٹس کے ساتھ جڑے رہے. انہوں نے ان لائک انڈیا گودی میڈیا کوئی ایگزیجریٹ نہیں کیا، فیکٹس کو ٹویسٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری اور سب سے زیادہ جو اس میں گائیڈ لائن ISPR کی ملتی رہی، جو ان کی پریس بریفنگز ہیں. آئی مسٹ سے کہ کمینڈیبل جاب جو ہے ہماری فورسز کے تینوں فورسز کے جو انفارمیشن میں تھے، خاص کر DGSPR کی جو تھی پریس بریفنگ، اور جو پاکستان ایئر فورس کے ہمارے ڈپٹی آپریشن چیف تھے ان کا جو تھا، جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک پریسائز لوکیشنز دیں، کون سا پلین کہاں پہ ہٹ ہوا، کس وقت ہٹ ہوا، کیسے ہوا. دس واز امیکولیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں انفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت لیتھل ویپن ہے جس کو ہم نے بہت افیکٹولی یوز کیا پاکستان نے جنگ کے دوران، اور ہم نے اس چیز کو سے وہ فائدہ اٹھایا جس سے ہماری کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے ایز اے نیشن، ایز اے میڈیا. ان لائک انڈیا جن کا جو ہے ریناؤنڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ کلاؤن جرنلسٹ بن گئے ہیں جو ان کی ارسپانسبل ٹویٹس تھیں. تو آئی تھنک پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کی قوم اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، وداؤٹ کوئی اس میں نہیں رکھوں گا ایبسنٹ پارٹس، ایک بہت بھرپور جواب دیا ہے انڈیا کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی رسپانس کا وہ توقع نہیں کر رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم جو تحریک انصاف والے ہیں وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو اپنے رکھیں گے، سامنے رکھیں گے اور اس موقع کو فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا، ہماری لیڈرشپ، ہمارے فالوورز، انہوں نے بالکل پاکستان کی جب بات آئی تو ویسے بیہیو کیا جیسے ایک پاکستانی کو بیہیو کرنا چاہیے، اور I'm proud of them. عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں واٹس نیکسٹ؟ بھارت دوبارہ یہ حرکت تو کرے گا کسی نہ کسی دن. واٹ شوڈ بی ڈن؟ کس طرح ہمیں تیاری کرنی ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب. بہت شکریہ جی. تیار تو ہم ہیں اور وہ ہم نے دکھا بھی دیا، دنیا نے بھی دیکھا اور بھارت نے بھی دیکھا. تیاری تو ہے. اسی طرح یکجہتی چاہیے. جو بڑی آج کے دن میں سب سے پہلے تو میں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، وہ سویلینز ہوں یا ہمارے فوجی جوان، ان کے لیے خراج عقیدت اور خراج تحسین ہے مسلح افواج کو، سیاسی قیادت کو، ایون میں پارلیمنٹ کو، قوم کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس پہ کسی کی بھی کمی نہیں رہی. اب آپ نے جو کہا ہے بھارت کے ساتھ کس طرح، دیکھیے ہمیں تھوڑا سا کچھ محاذوں میں بہتری کرنی ہے. فوج ہماری تیار ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس میں کریڈٹ کیا لے، یہ قدرت اور
تاریخ کا فیصلہ ہے. ایٹم بام ہو, میزائل ٹیکنالوجی ہو, آپ کے تھنڈر پلینز ہوں, یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی اور اپنی مسلح افواج کو مضبوط کیا, جس پہ ہمیں فخر ہے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ لیک کیا وہ بہت زیادہ ہمارا ایک خارجہ محاذ میں اور ایک آپ کے میں اگر کھل کے کہہ دوں, مجھے احترام ہے دونوں شخصیات کا, فارن منسٹر کا بھی, ڈیفنس منسٹر کا بھی, لیکن وہ انہوں نے اس وقت کے اوپر جو ان سے امید کی جا رہی تھی وہ نہیں کر پائے. اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے فارن منسٹر ہوں یا ڈیفنس منسٹر ہوں, ان کے انٹرویوز کوئی اچھا تاثر نہیں لائے. جہاں پہ ہماری مسلح افواج ایک زبردست قوم کا مورال بلند کر رہی تھی, ان لوگوں نے جو کیا میرے خیال سے دونوں سینئرز ہیں. اب یہ وقت ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. دوسری بات, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو آگے بڑھے اور جس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ ضرورت تھی اس طرح ڈیفینڈ کیا اور پوری دنیا انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے. اس پہ اپریسیشن سے زیادہ یہ ان کا فرض تھا جو انہوں نے اپنے دھرتی کے لیے ادا کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تدبر کے ساتھ ادا کیا ہے, جسے سب اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ہمیں کمی رہی ہے گورنمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک رہی بات ابھی ہو رہی تھی, میں ضرور اس پہ بات کروں گا. میاں نواز شریف صاحب ہمارے پاکستان کے سینئر لیڈر ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, لیکن سیاسی طور پہ کسی چیز کو بڑھانے کے لیے اگر ہم ایسی بات کریں تو یہ غلط ہوتی ہے جو وزیر اطلاعات پنجاب نے کی ہے. دیکھیے پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر جو ہمیشہ بھارت ہم پہ الزام لگاتا تھا, اور یہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے مسلح افواج نے اپنا کام کیا ہے, سیاسی لیڈرشپ نے اپنا کام کیا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہماری مسلح افواج کو اگر سیاسی فیصلوں کی ضرورت تھی, کیبنٹ موجود تھی, پرائم منسٹر موجود تھے, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل موجود تھی. اس سے زیادہ ضرورت تھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود تھے جو کہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہیں. یہی مشاورت ہم نے ہوتے دیکھی ہے. اگر کسی نے کچھ ڈیزائن کیا ہے, کسی نے کچھ یہ سارا کیا ہے, تو یہی لوگ ہیں, یہی ٹیم ہے. اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, آرمی چیف ہیں, اور ہماری پاک فضائیہ ہے, اس کے سربراہ ہیں, اس کے پائلٹس ہیں. اب اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں یہ پٹی گیمز میں, یہ سیاسی ان میں پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جانا چاہیے. میاں صاحب کا میں ضرور اپریشیٹ کرتا اگر میاں صاحب ایز فارمر پرائم منسٹر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور پھر مودی کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں, ایز اے پرائم منسٹر بھی انہوں نے آپس میں ایک تعلق رہا ہے, پھر مودی ان کے گھر آئے تھے تو ایک تعلق رہا ہے, تو یہ مودی کو ایکسپوز کر سکتے تھے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کے, اور ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ سکتے تھے, جو کہ شاید میاں صاحب نہیں کر سکے. تو اگر اب جو بات نہیں ہو سکی اسے اب میں اگر اپنے بڑھاوے کے لیے کروں تو وہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تیاری یہی کرنی ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشنلی جس طرح ہم نے ایک یہ دکھایا ہے, فوج ہماری نے دکھایا ہے, قوم میں کوئی خوف نہیں آیا, کوئی ہراس نہیں آیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اب ہمیں پولیٹیکلی ہمیں ان عہدوں پہ ان کے شایان شان لوگ لے کے آنے ہوں گے, ہمیں ضرورت ہے. خارجہ محاذ کو سنبھالنا پڑے گا. اگر ہم نے اس موقع پہ اپنی فتح کو آگے بڑھانا ہے, کشمیر کے لیے بات کرنی ہے, پانی کے لیے بات کرنی ہے, تو ایک ہمیں مضبوط وزیر خارجہ, ایک مضبوط وزیر دفاع, ایک مضبوط وزیر اطلاعات کی ضرورت ہے, جو ہمیں کمی رہی. ادروائز قوم کو بالکل ٹھیک. علامی حافظ احسان احمد صاحب کی طرف بڑھوں. وہ کافی دیر سے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے کہ میں وقت کم دیتا ہوں. آئی ایم سوری حافظ صاحب. حافظ صاحب, انٹرنیشنل لا میں ہم اپنے پانی کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھارت کی جو دہشت گردی کشمیر میں ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اگلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے بین الاقوامی طاقتوں کو ہوش میں لانے کے لیے, جو زیادہ تر سونے میں اپنا وقت گزارتے ہیں, خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے کے بعد؟ حافظ احسان احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میں جو ساری چیزیں ہیں ان کو میں 3 ایریاز کے اندر لے کے جاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پوری قوم کو مبارک, آپ جو سارے بیٹھے ہیں میرے ساتھ پروگرامز کے اندر, ان کو مبارک. پاکستان آرمی جو ہے جس نے اتنا زبردست کام کیا ان کو مبارک. تینوں سروسز چیف سے ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی عوام جو ہے, سب کو مبارک ہو کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک ڈسیزو قسم کی شکست جو ہے وہ انڈیا کو دی ہے. اور وہ جو DGISPR کا بیان تھا کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کیا کہ ہمیں آزمایا نہ جائے, ڈونٹ ٹیسٹ اس,
اور اگر ہم نے رسپانس کیا تو پوری دنیا میں پتہ چلے گا کہ پاکستان نے رسپانس کیا ہے. تو وہ دونوں چیزیں آئیں کہ ہمیں ٹیسٹ کیا گیا اور ہم نے وہ رسپانس دیا کہ وہ رسپانس چلتے چلتے پریزیڈنٹ کے گھر تک پہنچا. اچھا اب ایک آ گیا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی بھی وائلیشنز کی ہے. انڈیا نے 1949 کا جو جنیوا کنونشنز ہے اس کی وار کرائمز ہے اس کا بھی کمٹ کیا ہے. انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسلز کی جو 1948 49 51 کی ریزولوشن ہے اس کی بھی وائلیشنز کی ہے. انڈیا نے 1960 کا جو ایک ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان انڈیا اور ورلڈ بینک ہے اس کی بھی وائلیشنز کی ہے. اور اس کی فردرنس کے اندر دو اس نے ان ریسنٹ ایئرز کے اندر ایکشن کیے ہیں. ایک انہوں نے کیا ہے کہ 2019 کے اندر آرٹیکل 370A جو ہے اس کو ریووک کیا ہے, آرٹیکل 35 کو ریووک کیا ہے جو کشمیریوں کو انہی کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا کہ ہم آپ کو جائیں گے. ایک سیکنڈ. اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ والا جو انسیڈنٹ انہوں نے کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیمارشے کیا ہے, ہم سسپینڈ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی آئی ہے اس اپرچونٹی کو انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز کے سامنے, سیکیورٹی کاؤنسل, ICJ, ورلڈ بینک کے جانا چاہیے. لیکن ریئلسٹکلی طلع میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزوں سے یہ سیز فائر آپ کو کنٹینیو نظر آئے گی. نمبر 1 کہ انڈیا نے جو پاکستان کے ہائی کمشنر آفس کے اندر ڈیمارشے کی ہے سسپینشن کو وہ فوری واپس لے, اور دوسرا آرٹیکل 370A جو ہے واپس لے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کا بہت ضروری سوال ہے, ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے تو پھر PTI کے ساتھ کیوں نہیں. آج عمران خان کے صاحبزادے بھی منظر عام پر نظر آئے, میڈیا پہ آ کے انہوں نے گفتگو کیا, انٹرویو دیا ڈیجیٹل سپیس میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے والد کو پھانسی دی جانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اسی لیے ہم منظر عام پر آئے, انٹرویو دے رہے ہیں ان کی اجازت سے تاکہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں, اپنا کردار ادا کر سکیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ سوال میں سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا کیونکہ حافظ احسان احمد صاحب کو وقت کم ملا تھا پچھلے سیگمنٹ میں, اور مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمیشہ کہ آپ تعالیٰ مجھے وقت کم دیتے ہیں, اس لیے آپ سے شروع کر رہا ہوں. حافظ احسان احمد صاحب, کیوں نہیں PTI کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے جبکہ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر بھارت کے ساتھ سیز فائر کر سکتے ہیں, پھر PTI کے ساتھ کیوں نہیں؟ حافظ احسان احمد صاحب. دیکھیں طلع, ایک تو یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ کہ بالکل پولیٹیکل ریکنسلیشن جو ہے وہ آنی چاہیے, پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن طلع دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ ڈائکاٹمی جو ہے وہ نہیں چلے گی. اگر آپ پولیٹیکل ڈائکاٹمی کے اندر رہیں گے اور ایک طرف آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کریں گے, یعنی کہ فوج کو ٹارگٹ کریں گے, جوڈیشری کو ٹارگٹ کریں گے, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ریکنسلیشن ہے. دیکھیں نا کہ بات چلی تھی آپ کے ملک کے اندر 9 مئی سے چلی تھی. 9 مئی کا ایشو جو ہے وہ چلتے چلاتے سپریم کورٹ کے اندر گیا, اور اس کے اندر یہ آیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے متعلق ایک واضح جو ہے آپ سٹینس لیں. یہ کبھی سامنے آتے ہیں کبھی چھپتے ہیں. وہ سچویشن آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف ہوا یہ ہے کہ جو ان کا چیف منسٹر ہے KPK کے اندر, وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے کہ جی جو چیئرمین PTI ہے یعنی کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے. اور دوسری طرف جو ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی تو ڈیتھ ایگزیکیوشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر رہی, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ وہ پاپولرزم کے اندر جا کے یا سوشل میڈیا کے اندر جا کے ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے انہیں یہ پریٹینڈ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں, ہم ڈومینیٹ کریں گے اور ہم اس ملک کے اندر ہر انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو یہ دکھائیں گے کہ ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے, اور آپ اس پاپولیرٹی کے اندر جا کے ہماری جو بھی چیزیں آپ اس کو مانیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ چیزیں جو ہیں کلیئرٹی کی طرف ان کی طرف نہیں جائیں گی, اور کئی دفعہ دیکھیں گورنمنٹ نے ابھی بھی انہیں کہا ریکنسلیشن, گورنمنٹ جب اپوزیشن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عدلیہ کی اور فوج کی برائی نہیں کریں گے تو سیز فائر ہو سکتا ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. نہیں دیکھیں برائی طلع کسی کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس ڈائکاٹمی سے دیکھیں نا کہ اگر سواتی صاحب جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی جائیں جا کے فوج سے بات کریں اور لوگوں سے بات کریں, اور جب باہر آتے ہیں تو پیچھے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے مینڈیٹ نہیں کیا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے اس کو کلیئر نہیں کر رہے, اور اس کا ڈیمیج ان کو بھی ہو رہا ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ہو رہا ہے, ان کے فالوورز کو بھی ہو رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جتنی دیر تک وہ اپنی اس کلیئرٹی کے اندر نہیں آئیں گے, انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, اتنی دیر تک میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہتر نہیں جائیں گی, اور جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی اس ملک کی اکانومی کے لیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بہتر ہے.
बैरिस्टर आमिर हसन साहब, क्या आप भी एग्री करते हैं कि इमरान खान की पॉलिटिकल पोजीशन सही नहीं है? देखिए, ये तो उनका फैसला है। बहरहाल पॉलिटिकली तो इमरान खान ने कभी भी कोई फैसला नहीं किया, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी और जब वो ऑपोजिशन है तब भी। देखिए, आपने सीज फायर की बात की, सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर से ज़्यादा पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है, लेकिन जो आपने वर्ड यूज़ किया है सीज फायर, तो सीज फायर में तो ज़रूरी चीज़ होती है कि दोनों तरफ से होता है ना। सीज फायर एक तरफा तो नहीं होता। और ये सीज फायर जो है, इस ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि इमरान खान और उनकी टीम जो है, इमरान और सोशल मीडिया टीम, उनकी पॉलिटिकल टीम, वो ये सीज फायर करे। और उस सीज फायर के लिए ज़रूरी है, आपने देखा होगा जो उनका लबो लहजा रहा है, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने पाक फौज को बदनाम किया है। देखिए तला भाई, ये 9 मई से 9 मई के दरमियान का सफ़र है। एक 9 मई में वो छुपा दुश्मन था, वो पॉलिटिकल थे, वो पाकिस्तानी थे जो हमला आवर हुए थे फौज के ऊपर, घरों तक गए, कोर कमांडर्स के घरों को जलाया, हमारी तनसीबात को जलाया, फौजी अलामतों को जलाया, जो कुछ किया वो आपके सामने है। फिर हमारा खुला दुश्मन इस मई के महीने में आया और 9 मई के लगभग उसे भी जवाब दिया गया। तो खुले दुश्मन के तो दांत खट्टे हो गए हैं, लेकिन जो छुपे दुश्मन हैं उन्हें जवाब देने के लिए अभी 2 साल में अदालतें भी कोई नहीं कर सकी हैं कि उसका कोई फैसला कर सके। तो आप इससे अंदाजा करें, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एटीट्यूड इख्तियार करना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल रवैया इख्तियार करना होता है। अभी तक हम तो कहते हैं, हम चाहेंगे भी और हम उसकी तरफ आना भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि हम जंग की सूरत हाल में थे। क्या आपने पीटीआई का सोशल मीडिया से क्या चीज़ें देखी हैं? आप मुझे खुद आप बताते रहें कि पाक फौज के ऊपर शायद मोदी भी वो इल्जाम। सर, वैसे डीजी आईएसपीआर साहब ने तारीफ की है तमाम सियासी जमातों की, सियासी जमातों की है जो पार्लियामेंट के अंदर आई हैं। उसमें पीटीआई के भी जो पॉलिटिकल फिगर हैं, हम उन्हें खिराजे तहसीन इस पे पेश करते हैं। सबने एक यकजहती का मुजाहरा किया। मेरा सवाल सोशल मीडिया से है, ठीक, उसके बारे में आप भी मुझे बता दें। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया। मैं आपको हजारों ऐसी वीडियोस दिखाता हूं जिसमें ताने दिए गए, पाक फौज के बारे में जो गुफ्तगू की गई, शायद वो इंडियन मीडिया भी नहीं कर रहा था जो पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये सवाल उठाता हूँ। दूसरा, मैं आखिर पे ये बात करूंगा कि देखिए, इस वक्त यकजहती की फजा है, इसे कायम रहना चाहिए। बेहतरी, अभी ये सिर्फ हमने एक महाज पे तो जंग जीती है, लेकिन अभी बहुत से मामलात हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। खारजा महाज के ऊपर इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज उठाने की जरूरत है पाकिस्तान को, और ये यकजहती के साथ जरूरत है, जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि सब करेंगे इसे। चौधरी साहब, अब एक बात तो मुझे समझ में आ गई इन दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनने के बाद कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की जंग आधी तो मीडिया पे लड़ी गई है, उसी तरीके से पीटीआई और इदारों की जंग सोशल मीडिया पे लड़ी गई है। पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देते हैं, जवाब आपको अदालतों से और पार्लियामेंट से मिल जाता है। आपकी नज़र में मुझे ये लग रहा है सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कि 2 साल तो हो गए सर 9 मई के सानिए को, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई इदारों के ऊपर सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से। अगर आप 10-15 दिन सिर्फ तारीफें करना शुरू कर देना सर, तो मुझे लगता है कि ये सीज फायर मुमकिन है। वुड यू अग्री फैसल चौधरी साहब? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने लाइलम दोस्तों की इतला के लिए अर्ज करता हूँ कि कल ही अता तारट साहब ने एक इंटरव्यू में पीटीआई को सोशल मीडिया की भी बहुत तहसीन की है और उन्होंने कहा कि वो बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे। तो आज भी जो इमरान खान साहब का मैसेज आया है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज है। मैं आपके प्रोग्राम के लिए और आप सब लोगों के लिए मैं दोहराए देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो फौज ने जवाब दिया है उससे हिंदुस्तान की जो एग्रेशन है, जिस तरह से रिटेलिएट किया गया है, उससे जेल के अंदर हमारा मोराल बुलंद हुआ है, कौम का मोराल बुलंद हुआ है। और मोदी जो है वो इस हजीमत को हजम नहीं कर पाएगा, लिहाजा वो पाकिस्तान की इकॉनमी के रास्ते में रोड़े अटकाएगा। पाकिस्तानी कौम को मुतहद रहना होगा और चौकस रहना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे अयार दुश्मन से आप कभी भी कोई भलाई की तवक्को नहीं रख सकते। और यही पैगाम उन्होंने उस वक्त दिया जब हिंदुस्तान ने अटैक, जो पहलगाम के बाद पहली दफ़ा मीटिंग हुई, तो उन्होंने बिल्कुल वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा। मुझे लगता ये है कि कुछ हमारे दोस्त परेशान हैं कि सोशल मीडिया जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया
وہ میڈیا ہے جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں. اگر آپ لیڈران کی سیاسی زوما کی تحسین کر رہے ہیں تو وہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. باقی اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں, نہ ہی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہماری طرف سے کیا گیا ہے. ہماری اس پوری ایکٹیویٹی میں بہت ہی رسپانسبل بیہیویئر رہا ہمارے فالوورز کی طرف سے بھی, ہمارے کارکنان کی طرف سے, ہمارے لیڈران کی طرف سے, اور خاص کر عمران خان صاحب کا جیل کے اندر سے مودی کو للکارا گیا. اور جیسے عامر صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے, ویسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا بانگ دہل جو ہے وہ دشمن کو للکارا بھی, اور ہمیشہ اپنی فوج کے پیچھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. باقی آپ یہ کہیں کہ جھوٹی تعریفیں نہیں ہو سکتی. عدلیہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کرپل ہو چکی ہے, انتظامیہ کے ماتحت ہے, اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں بری طرح ناکام ہے. ہماری عدلیہ آئین کے میں دیے گئے بنیادی حقوق اور سویلین رائٹس کی پروٹیکشن میں بہت بری طرح فیل ہوئی ہے, جس کا ایک جو مثال, تازہ ترین مثال ہے, وہ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہے. اس قسم کے فیصلے بطور وکیل بھی باعث شرم ہیں, بطور ایک شہری کے بھی باعث شرم ہیں, اور ان پہ قطعی طور پہ فخر نہیں کیا جا سکتا. آج کل کی دنیا, مہذب دنیا میں کبھی بھی ایسے معاملات جو ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے. یہ 1857 نہیں ہے جہاں پہ آپ نے جنگ آزادی کے بعد انگریز نے ہمارے جو اس وقت کے بزرگان تھے ان کے لیے لا بنائے. افسوس یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا ہے, ہائی کورٹ کو تقسیم کیا گیا ہے, وکلات کی باڈیز کو تقسیم کیا گیا ہے, اور یہ تقسیم سے پاکستان میں جو انصاف کا, عدل کا نظام ہے, جس پہ پہلے ہی بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں, لوگوں کا اس پہ اعتماد متزلزل ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. رول آف لا جب تک نہیں ہوگا, آئین کے مطابق کام نہیں ہوگا, تب تک ملک جو ہے اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گا. چودھری صاحب حقیقت ہے, اس کو جتنا تسلیم کر لیجیے. بالکل چودھری صاحب, مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اب کیا ایسے حالات ہو گئے کہ عمران خان کو اپنے صاحبزادوں کو اجازت دینی پڑ گئی کہ وہ میڈیا پر آئیں اور انٹرویوز دیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. آفٹر دی بریک آئی آسک یو دس کوسچن کہ کیا ایسا ہوا عمران خان کے صاحبزادے میڈیا پر آ کر اپنے والد محترم کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر سے تو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس طرح جنید صاحب کو کہا گیا کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دیجئے, انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کپتان نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی ہے میدان میں اترنے کی. جی ہاں, قاسم خان اور سلیمان خان میدان میں اتر چکے ہیں. وہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرویوز دے رہے ہیں. کیمپین وہ یہ چلا رہے ہیں کہ ان کے والد کی جان خطرے میں ہے, ان کو سزائے موت ہونے والی ہے, اور وہ اپنے والد کی جان بچانے کے لیے آج میڈیا پر آئے ہیں اور اجازت لے کر آئے ہیں اپنے والد سے, یعنی عمران خان سے پوچھ کر آئے ہیں کہ کیا ہم اب میڈیا پہ جائیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی ہونے والی ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ کو کتنے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی ہوگی سر؟ دیکھیے, ہم تو پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ایک بڑا ڈراؤنا خواب ہے, اور ہم اپنے کسی مخالف کے لیے بھی نہیں یہ سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کا سیاسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہو. بہرحال اگر کوئی عدالتی معاملات ہیں, قانونی معاملات ہیں, تو خان صاحب کو یا ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں انہیں عدالتوں سے سرخرو ہونا ہے. لیکن یہ جو پھانسی تک کی بات ہے یا کسی کو مار دینے کی بات ہے, پیپلز پارٹی تو کبھی اسے سپورٹ نہیں کرتی. قانون کے مطابق اگر ان کی کوئی سزا بنتی ہے جانی چاہیے, لیکن شاید وہ یہ خدشہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ تاکہ ایک ہمدردی کی طرف آیا جائے. دیکھیے, پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمران خان کا عدم اعتماد ہے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر, اپنے ساتھیوں کے اوپر. نہیں سر, میرے خیال سے وہ سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد شاید یہ عدم اعتماد زیادہ بڑھ گیا. بہرحال کچھ بھی ہو جائے, میں نہیں سمجھتا کہ بات اس حد تک جائے گی جس حد تک پی ٹی آئی پہنچانا چاہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے, یہ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. عدالتیں وہی ہیں, ابھی تک کوئی اتنا ظلم نہیں ہو گیا. ظلم تو تب ہوا تھا عدالتوں سے جب جو پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے 50 سال کے بعد ایک لفظ کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تو بالکل نہیں چاہتے ہیں کسی مخالف کے لیے, کسی سیاسی شخصیت کے لیے. لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ ان کے بیٹے ان کی کیمپین کرے,
ان کے بیٹے آگے بڑھے. یہ عدم اعتماد ہے ان کا میرے خیال سے ان کی سیاسی ساری قیادت کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کو یہ بھی چاہیے کہ ایک دفعہ آ کے باپ سے ملاقات بھی کر لیں. اتنے عرصے سے ان کے والد جیل میں ہیں تو تبھی ان کا یہ بڑھے گا, یہ بات کہنے کا ان کا قد بڑھے گا جب وہ خود والد کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک عرصے سے وہ کبھی والد کے ساتھ نظر نہیں آئے. اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ باتیں عدالتوں پہ الزامات لگانے سے نہیں ہوں گی. پی ٹی آئی کی قیادت کو سیاسی قیادتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا پڑے گا, پولیٹیکل اسپرٹ لینی پڑے گی, پھر انشاءاللہ تعالی ایسے خدشات کا کلا کما کیا جائے. علامی چودھری صاحب, کیوں عمران خان نے اب اپنے بیٹوں کو اجازت دی میڈیا پر آنے کے لیے؟ کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے؟ واٹ ہیز ہیپنڈ جس کے بعد خان نے یہ قدم اٹھایا؟ فیصل چودھری صاحب. سب سے پہلے بات تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کس نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے؟ سر اس انٹرویو کے اندر سلیمان اور قاسم خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرمیشن لے کر آئے ہیں. میں نے خود انٹرویو سنا ہے. نہیں, پرمیشن کہ وہ اپنی والدہ کے بھی لے کے آ سکتے ہیں. بچے ہیں, بچے کیونکہ وہاں پہ آپ ان کی ایکسیس نہیں دیتے ہیں والد تک. اور جو آج بھی گفتگو ہوئی ہے یہ پاکستان انڈیا کا جو اسالٹ ہے, جو ہمارا ایک وار ہے, اس سے پہلے کا ریکارڈڈ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا دیکھا ہے, اور اس پہ جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. چودھری صاحب کا انٹرنیٹ کچھ تنگ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا, اور obviously جب آپ ان کو ایکسیس نہیں دیں گے, اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پچھلے سال اکتوبر میں یہ بات ہوئی تھی, میں نے خود یہ ریویل کیا تھا. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوا, وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی شان شان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاس کے ساتھ جو ہے اس کی بھی وائلیشن ہے, اور آئینی حقوق کی وائلیشن کے ساتھ تقریباً وہ 40-45 منٹ کی کال ہوتا جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بات اس تناظر میں کی ہے. دوسرا وہ جو بچے ہیں ان کا جذباتی تعلق ہوتا ہے, اس کو پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی سیاست سے جوڑنا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہوگی. ہاں, ایک رشتوں کے اپنے تقدس ہوتے ہیں, جب آپ ان کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیں گے. آج جا کے کوئی سینس پریویل کی ہے اور بہنوں کو ملاقات کا موقع دیا گیا, تو انہوں نے کیا میسج دیا؟ انہوں نے یکجہتی کا میسج دیا. تو یہ بات ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو کیوں روکتے ہیں, تو آپ ان کو جانے دیجیے تو ایک اچھا میسج آئے گا باہر. تو عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے ایکسیس جو ہے وہ آپ زیادہ کروائیے, تاکہ یہ جو معاملات ہیں اس پہ میں نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں سلیمان اور قاسم سیز فائر میں کوئی رول ادا کر پائیں گے سر پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان؟ دیکھیں, سیز فائر میں وہ بالکل, وہ تو نان پولیٹیکل اینٹیز ہیں, وہ اپنا والد کے لیے ایک بچے کا پریشان ہونا بالکل ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عامر صاحب کی بات بالکل درست ہے, لیکن کیا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ آئیں گے بیچارے واپس بھی جائیں گے؟ یہاں پہ تو جو حال ہو رہا ہے, کون پاکستان سے باہر جو ہے وہ یہاں سے جو بھاگ کے بیچارے باہر جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, تو یہ معاملات بھی تو ہیں نا. تو اس چیز کو بھی تو آپ سامنے رکھیں. دوسرا, ان کورٹس پہ اعتبار مجھے آپ پوچھیں گے, سیاسی کیسز میں مجھے بالکل اعتبار نہیں ہے. I have no trust in this judiciary. میں بالکل آپ کو عمران خان کے لیے سزائے موت نظر آ رہی ہے چودھری صاحب؟ نہیں, ان کے اوپر تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کی سزائے موت ہو. یہ تو غالباً ایک بالکل ایسی بات ہے جو کہ جذباتی طور پہ کی جا سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس میں کوئی, اور اگر یہ ایسی بات کوئی کرتا ہے یا سوچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے وہ بھی میری نظر میں نہیں ہے. اور سیز فائر جو آپ بار ورڈ چوز کریں, یہ جنگوں میں ہوتا ہے, اختلافات میں سیز فائر. میں نے نہیں کیا ہے سر, شاہ محمود قریشی نے اپنے خط میں کیا ہے سر, نائب کپتان ہے وہ سر پی ٹی آئی کا. ہاں, وہ شاہ صاحب نے بھی سیز فائر پتہ نہیں کس کانٹیکس میں, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں پڑھا ان کا وہ کس کانٹیکس میں کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے میں سیز فائر نہیں ہوتا, جنگ و جدل میں سیز فائر ہوتا ہے. کوئی فائرنگ ایسی نہیں. اگر ایک شہری جو ہے اپنی فوج سے گلہ نہیں کرے گا یا اپنے اداروں سے گلہ نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ بالکل ٹھیک ظاہر ہے, ایک توقع ہوتی ہے تو گلہ ہوتا ہے. باقی یہ چیزیں جو ہیں بالکل, یہ بات میں عامر صاحب کی بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو انوالو کرنا پڑے گا. اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو پرابلم ہے, جو ڈیلیما ہے,
وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, بالکل پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے, اور بار بار یہ لیگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عمران صاحب کی, خان صاحب کی جو انکارسریشن ہے وہ قید وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. اگر بہتر فیصلے ہوتے اور پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ لگائے جاتے تو وہ حالات مختلف ہو سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حافظ صاحب کا مجھ پہ دباؤ بہت ہے, عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جلدی سے عامر صاحب کہہ دیجئے. دیکھیے جو فیصل صاحب فرما رہے ہیں بات ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کو بڑھانا پڑے گا, شک و شبہات کے ساتھ یہ معاملات ہو نہیں سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ان کے بچے آئیں یہاں پہ, کوئی بھی اتنا ظالم ہمارا معاشرہ نہیں ہے. فیصل صاحب کو پتہ ہے, علیمہ صاحبہ کو بھی نہیں جانے دے رہے باہر, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا آج سر, میڈم نے آج. انہی عدالتوں کا ہم سامنا کرتے رہے ہیں, انہی سے سزائیں پاتے رہے ہیں, انہی کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, سزائے موت لینے کے باوجود انہی کے سامنے پیش. اب آپ حافظ صاحب کا ٹائم لے رہے ہیں, دیکھیں وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے. عامر صاحب میں بتا رہا ہوں, حافظ صاحب بہت پاورفل آدمی ہے. حافظ صاحب آج کل اس ملک میں بہت پاورفل ہے. حافظ صاحب, آپ کی نظر میں کیا سزائے موت ہے عمران خان کا مستقبل نظر آ رہی ہے آپ کو, پاسبل ہے لیگلی یا نہیں سر؟ دیکھیں طلع, ایک تو یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس والی بات کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کوئی 1857 کا قانون نہیں ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ملٹری لاز کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے آرٹیکل 268 کے نیچے, اور 1973 سے لے کے 2022 تک تقریباً 500 زیادہ سویلینز ایسے ہیں جن کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیے گئے ہیں. اس میں تقریباً 175 کے قریب ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی دور کے اندر آئے, اور جب کچھ کی سزائیں پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ختم کی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گئی اور کہا کہ جی یہ جو ٹرائلز ہیں یہ بالکل ان اکارڈنس ود لا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں. اور پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار جو ہے 3 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز بینچ تک اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے, اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا. اب بھی یہ ہے کہ جو مکس کیا جا رہا ہے, مس یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کو ایک غلط فیصلہ کیا, اور وہ غلط فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے 9 مئی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے لاز جو تھے ان کو کہا کہ الٹرا وائریز ہیں, جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اب کریکٹ کر دیا ہے, ریکٹیفائی کر دیا ہے. مناسب کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے کہ یہ لاز جو ان اکارڈنس ود لا ہیں, اور اگر کوئی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جائے گا, وائلیٹ کرے گا, ملٹری ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرے 1 اور 2D12 جو ہے, اور اس کی سزا جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہے. وہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی کہتی رہی ہے کہ ملٹری کورٹس, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا بھی ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز کو, جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز یا نیشنل سیکورٹی کے ایشوز پہ لے کے جا کے جو ہم جس چیز پہ بات کرتے ہیں, اور پھر پارلیمنٹ کو, پھر جوڈیشری کو, اور پھر آرمی کو جو ہے وہ ہم اس کے اندر ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب, فیصل چودھری صاحب, عامر حسن صاحب, پروگرام کا وقت ہوا تمام. I'll see you tomorrow. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.